ایڈیٹر السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ہنستے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اگر اچھا لگے لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں سکون دل کے ایپیسوڈ نمبر 17۔ جیل میں موجود ارسل شاہ اس وقت اسی کو بیلٹ سے مارنے میں مصروف تھا۔ عقلان شاہ اس وقت کیس کے سلسلے میں باہر تھا۔ سر بس کریں، وہ شخص روتے ہوئے بولا۔ سامنے والی جیل میں بند اس لڑکی نے بیزاری سے اس کو دیکھا۔ ارسل شاہ نے پسینے سے تر چہرہ اوپر اٹھایا، ہاتھ میں موجود بیلٹ کو دوسرے ہاتھ میں لپیٹا۔ آئندہ اگر کسی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے نظر آئے تو اگلی سانس نہیں لے پاؤ گے۔ ارسل کے سرد لہجے ہر وہ شخص روتے ہوئے ہاتھ جوڑ گیا۔ میرے باپ کی توبہ سر، جو آج کے بعد ایسا سوچوں گا بھی نہیں، وہ شخص گڑ گڑا کر بولا۔ ارسل نے بیلٹ اپنی پینٹ میں لگائی اور باہر آیا۔ حمزہ کہاں جا رہے ہو؟ سائرہ نے حمزہ سے پوچھا، جو کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا۔ ارسل کے پاس جا رہا ہوں ابھی، حمزہ نے جوتوں کو تسمے باندھتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت بلیک شرٹ اور وائٹ ٹراؤزر، پاؤں میں سپورٹ شوز پہنے جانے کے لیے تیار تھا۔ اس ٹائم؟ اس نے حیرت سے کہا۔ کیا ہوا ٹائم کو؟ حمزہ نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 6 بجنے والے تھے۔ میرا مطلب اتنی لیٹ جاؤ گے تو آؤ گے کب؟ سائرہ نے پوچھا تو اس نے بیزاری سے ان کو دکھایا۔ مجھے نہیں پتا، جب میرا دل کرے گا آ جاؤں گا، وہ کہتا آنکھوں پہ سن گلاسز لگائے باہر نکل گیا۔ سائم خان جب سے وجدان کو ہاسپٹل سے لایا تھا اس کے پاس ہی تھا۔ وجدان کو بہت تیز بخار تھا، لیکن میڈیسن کھانے سے وہ بہتر ہو گیا تھا۔ لیکن وہ تینوں ابھی بھی اس کے پاس تھے۔ یا اللہ، میں ٹھیک ہوں، وجدان نے ان کو دیکھ کر کہا تو سب نے اس کو گھوڑا۔ وہ منہ بسوڑ گیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ زینب نے پوچھا تو سب نے اس کی طرف دیکھا جہاں دروازے میں زینب اور نیہا کھڑی تھی۔ ارے آؤ، اجازت کی کیا ضرورت ہے، سائم نے کہا تو وہ مسکرائیں اور اندر داخل ہوئیں۔ اندر آ کر پوچھ رہی ہیں میں اندر آ جاؤں؟ وجدان نے منہ بنا کر کہا تو سب مسکرائے۔ وجی تم سے ملنے ایک شخصیت آئی ہے، زینب نے مسکرا کر کہا تو سب نے اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ گیس کرو، نیہا نے مسکرا کر کہا۔ چپ کٹوری، وجدان نے آنکھیں گھما کر کہا تو نیہا نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ باقی سب نے مسکراہٹ دبائی۔ دنیا بدلے کبھی نہیں بدل سکتا، دنیا بدل جائے لیکن وجدان خان کبھی نہیں بدل سکتا۔ ارے مطلب چٹوری، وجدان جلدی سے بولا تو سب نے کہکے لگائے۔ کون آیا ہے زینی؟ فواد نے پوچھا تو وہ مسکرائیں۔ اندر آ جائیں، زینب نے دروازے سے باہر جھانک کر کہا تو وہ ایک شرارتی اور اہم سے نوجوان اندر داخل ہوا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں دونوں میں سے کسی کو بھی رشتے کی ہاں نہیں کرنی چاہیے، اسما نے سوچ کر جواب دیا تو مہک نے سر ہلایا۔ ہاں مجھے بھی یہی ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ دونوں کے ساتھ اچھی فیملی ریلیشن ہے، میری وجہ سے وہ خراب نہ ہو، مہک نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ میں کہہ رہی ہوں سائم بھائی تمہارے لیے بیسٹ ہیں، یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی وجہ سے یہ کہہ رہی ہوں، بلکہ میں ان کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت کی آخری حد دیکھی ہے، وہ تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ایک موقع دے کر دیکھو ان کو۔ دعا نے کہا تو وہ سوچ میں ڈوبی۔ سائم کے ساتھ ہر ملاقات ذہن میں دادا سائی نے بولا کل فائنل جواب ہو، اگر تمہیں سمجھ نہ آئے تو خود کسی کو ایک کو ہاں کر دیں گے، علیشا نے کانوں میں ہینڈ فری لگاتے ہوئے کہا۔ مہک کے ذہن میں وہ لیپرڈ آیا، مجھ سے تو بہت کچھ بول آ رہا ہے، کیا اس کو نہیں پتا؟ مجھ سے تو بہت کچھ بول رہا تھا، اب کیوں سامنے نہیں آ رہا ہے، اس کو نہیں پتا؟ مہک نے سوچا۔ کہاں گم ہوگی؟ دعا نے چٹکی بجاتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونکتی ہوئی ہوش میں ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ عادل پاشا نے آج تک اپنا کوئی پلان فلاپ نہیں ہونے دیا، پھر وہ پلان کیسے فلاپ ہوا؟ عادل پاشا نے مٹھیوں میں اپنے بال جگڑتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ لوگ بھول گئے، انہوں نے ہمارا ایک پلان فلاپ کیا ہے، 10 پلان سکسیسفل بھی کیے ہیں، عادل پاشا نے کہہ کر کہکا لگایا۔ ارسل شاہ اپنے کیبن میں ماتھے سے 2 انگلیاں ٹکائے بیٹھا تھا، تبھی کوئی دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوا۔ ارسل نے چونک کر اس کو دیکھا۔ ارے حمزہ تم یہاں؟ ارسل نے خوشی سے پوچھا۔ اس نے ہی سب کو کہہ رکھا تھا اس کو کوئی نہیں روکے۔ ہاں یار، میں نے سوچا چکر لگاؤں، حمزہ نے مسکرا کر کہتے کرسی سنبھالی۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، خیریت؟ حمزہ نے ارسل کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس یار، ایک کیس کے سلسلے میں پریشان ہوں، ارسل نے کہا تو حمزہ نے سر ہلایا۔ چھوٹے شاہ تم یہاں؟
فواد نے حیرت سے پوچھا، کیوں فاتح بھائی، میں نہیں آ سکتا کیا؟ عثمان نے برو مچکا کر پوچھا، ارے تو اپنا یار دلدار ہے، کہیں بھی آ جا سکتا ہے۔ فیضان اس کے پاس جاتے بولا۔ اپنے پارٹنر کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو گیا تھا۔ سائم نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اس کا مطلب میں واش روم میں بھی آ سکتا ہوں تیرے ساتھ؟ اکنان اس کے کان میں بڑبڑایا تو وجدان کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ اکنان کے چہرے پر خباثت بڑی مسکراہٹ تھی۔ چھوٹے خان تم ٹھیک ہو؟ سائم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی 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 لالا میں ٹھیک ہوں۔ وجدان نے اکنان کو گھورتے دانت پس کر کہا، زینب آپ ملازموں کو کھانے کا بول دیں۔ سالار نے کہا تو سر ہلاتی باہر نکلی، ساتھ نیہا بھی۔ سالار نے کہا تو وہ سر ہلاتی باہر نکلی، ساتھ نیہا بھی۔ تو گندی نیت کے گندے آدمی میرے مال پہ نظر رکھتے ہیں۔ ان کے جاتے وجدان چیخا۔ تینوں نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ کون سا مال چھوٹے خان؟ فواد نے الجھ کر پوچھا۔ لالا یہ بول رہا ہے کہ میں واش روم بھی جا سکتا ہوں۔ وہ منہ بنا کے کہتا، اکنان کی ہنسی نکلوا گیا۔ ہاں تو پرابلم کیا ہے؟ اب سائم نے کہا، یار لالا میرا سارا سامان قیمتی۔ وجدان آنکھیں گھما کر کہا۔ تو اکنان مسکرایا، تم نے کون سا شاپنگ مال کھولا ہوا ہے واش روم میں؟ سالار خان نے طنزیہ کہا۔ وہ اس کو گور کر رہ گیا۔ لالا وہ میرے ساتھ واش روم جانے کی بات کر رہا ہے، یعنی اس کی نظر میرے مال پر ہے۔ وجدان کی بات پر سب نے نہ سمجھی سے اس کو دیکھا۔ سم تھنگ وجدان خان اپنے ہاتھ پینٹ پر رکھتا بولا تو ان تینوں کی آنکھیں پھیلی۔ بے شرم کمینے آدمی تو نہیں سدھر سکتا۔ فواد خان بلبلا کر بولا، جبکہ سالار کا منہ پھول سرخ تھا اور زبان پر توبہ توبہ۔ اکنان اور وجدان کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ میں تو خود کو شیملیس کہتا ہوں، چھوٹے خان زیادہ شیملیس۔ سائم نے سر ہلا کر افسوس سے کہا، لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ شیملیس ہے۔ سائم نے افسوس سے سر ہلا کر کہا تو وجدان آنکھ پھینکی۔ ارسل تمہیں کچھ اندازہ ہے اس کا کیا جواب ہوگا؟ حمزہ نے سوچ مٹے ہوئے ارسل سے پوچھا۔ ارسل نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ نہیں مجھے کوئی اندازہ نہیں یار، مجھے تو اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، ارسل نے کہا۔ تو حمزہ نے سر ہلایا۔ وہ ایٹم بم کہاں ہے؟ حمزہ نے اکنان سے پوچھا۔ ہاں وہ یار بتایا ہے نا، ایک کیس ہے نا، تو اسی سلسلے میں باہر گیا ہے۔ ارسل نے مسکرا کر کہا، کیا کوئی گمبھیر مسئلہ ہے؟ ارسل نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تو وہ ہونٹ بیچ گیا، 2 منٹ سے پہلے شروع ہو جائے۔ شاباش، حیدر نے منہ میں ببل گم ڈالتے کہا تو ارسل نے اس کو گھورا۔ مدعے پہ آتے ہیں سائم بھائی۔ اکنان سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ میدے پہ آتے ہیں سائم بھائی۔ اکنان نے سنجیدہ لہجہ اپنایا۔ میدے نہیں مدعے۔ سالار تب کر بولا تو وہ کہہ کر لگا، بھائی ایکچولی بات یہ ہے کہ وہ لڑکی جو اس وقت ہماری حراست میں ہے، وہ اپنا منہ کھولنے کے لیے بالکل بھی تیار، لیکن وہ اپنا منہ بالکل بھی تیار ہے۔ ہم نے اس کو ڈرایا بھی ہے، سمجھایا بھی، لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھول رہی۔ اکنان نے کہا تو سب کے چہرے سپاٹ ہوئے۔ لاتوں بھوتوں باتوں سے نہیں مانتے چھوٹے شاہ۔ فواد نے کہا تو سب نے اس کو دیکھا۔ اب ہمارے پاس ایک ہی حل ہے اور وہ ہے ٹارچر۔ سائم نے سرد لہجے میں بولا تو سب نے اس کو دیکھا۔ ہاں لالے، ان کے پلان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، آخر وہ چاہتے کیا ہیں؟ وجدان آنکھیں گھما کر کہا، اس کے پاس ہمیں 2 موبائل فون ملے ہیں، وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن وہ ہماری سوچ سے زیادہ تیز ہے۔ اس نے سارے پروف تباہ کر دیے ہیں۔ اکنان کی باتیں سب سر ہلائے۔ دشمن شاطر ہو تب بھی گیم کھیلنے کا مزہ آتا ہے، سائم نے سرد لہجے میں کہہ کر کہکا لگایا۔ تو پھر کیا سوچا تم نے؟ سب نے۔ افتخار صاحب نے بچے سے پوچھا۔ ہم کیا پوچھتے ہیں، بس آئیں جو آپ کو ٹھیک لگے۔ شاہ صاحب نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ میں کچھ کہوں؟ ریان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جو چائے آپ پیے ہیں اس میں مکھی گر گئی ہے، لیکن دعا نے وہ مکھی چٹکے سے نکال کر پھینک دی تھی۔ ریان نے کہا تو سب کی آنکھیں کھلی۔ میں جب بھی کہوں چاہے میں ذائقہ کیوں نہیں، فرحان نے کہہ کر چائے کا کپ ٹرے میں رکھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب اپنا کپ ٹرے میں رکھ چکے تھے۔ ان بچیوں کو کوئی عقل نہیں، اظہار سائیں افسوس سے بولے، جبکہ ریحان نے مسکراہٹ دبائی۔ چلو انشاءاللہ پھر کل ولیمے کے فنکشن میں کسی کو ایک کو ہاں کر دیں گے، افتخار صاحب نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے ان سب کو پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ حیدر نے ساری بات سننے کے بعد اس سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، اب جس فیلڈ میں ہم ہیں ہمارے تو بے شمار دشمن ہوں گے، ارسل نے کہا تو حیدر نے ببل گم کا غبارہ بنایا اور فٹک سے پھوڑا۔ تو اس کیس میں وہ خانزادے بھی ہیں؟ حیدر نے سر ہلایا۔
फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हैदर ने मजबूत हाथ इसके हाथ पर रखा तो वो मुस्कुराया। मेरे पास कोई है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है, हैदर ने तीखी मुस्कुराहट से कहा। कौन? अरसन ने सवालिया नजरों से पूछा। ब्लैक गैंग, हैदर के आराम से कहने पर अरसन ने हैरत से इसको देखा। हैरान मत हो, वो ब्लैक गैंग अब वैसा गैंग नहीं रहा। दरअसल मुझे पहले इस गैंग को सौंपा गया था। मेरा मकसद सिर्फ उस लेपर्ड को पकड़ना था, लेकिन मेरी आंखों के सामने इन लोगों की जान खतरे में है। इन लोगों ने बहुत से मासूम लोग की जान ली और आज इनकी जान खतरे में है, सो वो अब मेरे अंडर है। हैदर के कहने पर अरसल का चेहरा स्पॉट हुआ। बस कल की बात है, कल से फंक्शन खत्म और जिंदगी अपने रूटीन पर, मिसेस आमिर ने कहा तो वो मुस्कुराई। वैसे पुप्पो साई, हमने इतनी तैयारियां की हैं और कब से कर रहे हैं शादी, 4 दिन में खत्म, पता भी नहीं चला। दुआ ने कहा तो सबने सर हिलाया। है ना, इतनी जल्दी गुजर गई। महक ने अपनी मेहंदी लगा हाथों पर नजर डालते कहा। यही तो शादी है, मिसेस आमिर ने हंसकर कहा। आज वो खाना लग गया है, मिसेस आसिफ अंदर आकर कहा। हाँ चलो चलो, सब खड़ी होती बोली। रिसेप्शन का फंक्शन भक्कड़ के सबसे बड़े और खूबसूरत मैरिज हॉल में था। नूर महल मैरिज हॉल अपने नाम की तरह अब एक खूबसूरत महल था, जहाँ की हर एक ही चीज बहुत कीमती और नायाब थी। जो भी आता मरगूब जरूर होता। फरहान शाही ने ब्लैक वेस्ट कोट पहना हुआ था, जबकि निमिस के ड्रेस का कलर बेबी पिंक था। सब मर्दों दूल्हे के साथ कंट्रास्ट किया हुआ था। सब मर्दों ने ड्रेस कलर ब्लैक और औरतों का ड्रेस कलर सी ग्रीन था। वो चारों इसी वक्त ब्लैक बारबी फ्रॉक में मलबूस, बालों को जूड़ा किए, शक्ल में किए मेकअप के साथ बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो माइंड ब्लोइंग लग रही हैं सब, असामा साई ने कहा तो सब कहका लगा दी। क्या बात हुई साइम खान? शाह ने हैरानगी से पूछा। साइम खान जो इस वक्त जिद लगाकर बैठा गया कि वो फाइनल जवाब लेकर आए और साथ ही शादी की डेट फिक्स करे 15 दिनों के बाद। बस बड़े खान बाबा, मुझे अब शादी करनी है, साइम जिद्दीपन से बोला। बड़े खान बाबा, लाला से अब रहा नहीं जाता। रात को उल्टी सीधी मूवियाँ देखते हैं ना, इसी का नतीजा है। फरसान की बात सबकी आंखें पहले बकवास बंद करो, साइम ने गुस्से से कहा। आसमा खातून साइमा खातून को आज अर्जेंट जाना पड़ा था, सो सिर्फ सनम खातून वहाँ मौजूद थी। सलार बेटा, तुम कुछ कहना चाहते हो? सनम खातून ने मुस्कुरा कर इससे पूछा। वो मोरे जान, मुझे भी शादी करनी है, सलार नजरें झुका कर बोला, जैसे इसने कोई जुर्म किया हो। सबने हैरत से इसको देखा। अरे वाह, एक साथ 2 बहुएं आ जाएंगी हमारी हवेली में। सुल्तान खान मुस्कुरा कर बोले। ज़ेह नसीम कौन है वो? सुल्तान ज़ेह नसीब कौन है वो? सनम खातून ने मुस्कुरा कर पूछा। महक भरजाई की कज़न आसमा। सलार झिझक कर बोला। फरसान लंबा सा हो गया और सलार ने पहलू पकड़ा। हम ठीक, हमें कोई एतराज नहीं, शान खान ने मुस्कुरा कर कहा। साहिब ने इसके कंधे पर थपकी दी। वजदान ने आंखें घुमाकर की खुशी देगी। हम बात कर लेंगे, अरशद खान ने कहा तो साहिब बेसाख्ता इनके गले लगाया। साइमल्ला, होश में आओ, ये सालार डाले हैं। वहीजान की तंज पर साइम ने दांत पिसे। खान बाबा, जब ये दोनों बात कर चुके हैं तो मेरी भी बात सुन लें। फवाद गहरी सांस लेकर बोला। साइम और सालार ने मुस्कुराहट में, जी बोलिए पर खुदा, हम हिम्मतन गोश हैं। शान खान ने सोफे टेक लगा कर कहा। वहीजान खान गहरी नजरों से इसको देख रहा था। वो खान बाबा, मैं भी दुआ को पसंद करता हूँ, वो ने जल्दी से कहकर एक नजर सब पर डाली। सब मुंह खोले इसको देख रहे थे। सलार और साइम ने इसको थम अप का इशारा किया। वजदान की मानी खींच महसूस करके फवाद ने पहलू बदला। वाह, यहाँ तो सब पर मोहब्बत का भूत सवार है। वजदान में तुम भी बताओ, कोई पसंद है? अरशद खान तंजिया बोले। जी 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 जरूर खान बाबा, जैसे ही कोई लड़की दिल में दाखिल हुई आपको बता दूंगा। वजदान आंख विंक कर कहा तो तीनों कहका लगाया, जबकि इन्होंने अफसोस से इसे ढीठ इंसान को देखा। हाँ मामा जान, तैयार हैं आप? हैदर बाल ठीक करते पूछा। वो इस वक्त वाइट डिनर सूट में मलबूस बहुत प्यारा लग रहा था। जी बेटा जानी, मिसेस सलमान मुस्कुरा कर बोले। बस दुआ करें हमें हाँ हो जाए। सायरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते कहा तो हैदर का दिल बेसाख्ता धड़का। इसकी आंखों में नजर आता डर। मिसेस सलमान ने बगौर देखा। वो चारों इस वक्त हॉल के एंट्री दरवाजे के करीब खड़ी थी ताकि फरहान के ससुराल वालों का अच्छे से इस्तकबाल किया जाए। यार एक मिनट आई, मैं कहकर अंदर बढ़ी। साइम ने गाड़ी से उतर के एक साइज बड़ी नजर इर्द गिर्द डाली। फवाद, मैं पहुंच चुका हूँ, साइम कान में लगे बक्स में कहा। सही, हम भी कुछ देर तक पहुंचते हैं, फवाद ने ट्रैफिक पर नजर डालकर कहा, जबकि अरशद खान, शान खान, सनम खातून इसके साथ थी, जबकि हुरैन, वजदान, सलार साइम के साथ थे। साइम खान इस वक्त महरून कलर के वेस्ट कोट में मलबूस था। सलार ने डार्क ब्लू, जबकि वजदान ने ब्राउन वेस्ट कोट
پہنا تھا۔ حورین خان نے اس وقت گولڈن میکسی میں بلبوس نظر لگا جائے حد تک وہ حسین لگ رہی تھی۔ ان سب نے قدم ہال کی طرف بڑھائے۔ سب نے ان تینوں شہزادوں کو رشک سے دیکھا جبکہ ان تینوں شہزادوں کے درمیان چلتی۔ اس شہزادی نے فخر سے اپنی گردن اکڑائی۔ آخر اتنے ہینڈسم بھائی کی بہن تھی، وہ بھی اکلوتی۔ میں آ گئے، آئے نا ابھی تک وہ لوگ۔ مہک بھاگتی ہوئی آئی، تبھی سائم خان اندر قدم رکھا۔ مہک کے پاؤں اس کے فراک میں اچھلا، اس کے پھولوں کی ٹوکری گری، وہ سیدھا سائم کے قدموں میں۔ سب نے آنکھیں پھیلائی۔ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آپ ٹھیک ہے سکون رقم؟ سائم نے اس کو اٹھاتے فکر سے پوچھا تھا۔ اس نے منہ پھلا کر اس کو دیکھا۔ سائم نے اس کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا۔ وہ جب جب اس کو دیکھتا تھا وہ ہر بار اس کو پہلے سے بڑھ کر حسین لگتی تھی۔ سائم نے بے ساختہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پہ پونکی، ارے واہ اتنا زبردست ویلکم، میدانی شرارت سے کہا۔ تو سوائے علیشا کے سب مسکرائے۔ زہریلا آدمی، علیشا بڑبڑائی۔ وجدان نے مدہوشی سے اس کو دیکھا۔ حوری آپی کیسی ہیں آپ؟ وہ چاروں حورین کی طرف متوجہ ہوئیں۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، حورین مسکرا کر بولی۔ آج پہلی بار سالار کو اسما جی بھر کر دیکھا۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اسما کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ واہ ماشاءاللہ، بہت کیوٹ لگ رہی ہے۔ اگر میرا بھائی بڑا ہوتا تو آپ میری بھابھی ہوتی، مہک نے کہکا لگا کر کہا۔ تو سنائے نے بھونج کے، ہاں کوئی بات نہیں، آپ کا بھائی نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، ہمارا بھائی تو ہے بڑا، تو آپ بن جائے نا بھابھی، وجدان شرارت سے بولا۔ تو جھپی سائم نے دانتوں میں لب دبائے۔ ٹھرکی خان، علیشا بڑبڑائی تو اس نے ہنسی دبائی اور سب کو لے کر اندر کی طرف بڑھی۔ مس عشا بات سنیں۔ وجدان نے علیشا کو روکا۔ وہ تھک کر رکی۔ او مسٹر خوامخواہ میرا نام علیشا ہے۔ علیشا آدھا پس کر بولی۔ تو وہ میں آپ کو عشا ہی کہوں گا۔ وجدان لاپرواہی سے بولا۔ تو علیشا کا دل کہ اس کا منہ توڑ دیں۔ کیوں؟ وجہ؟ علیشا نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ شاہ بول رہا تھا کیونکہ شاہ بول رہا ہوں۔ اب آپ علیشا بولتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے میں علی لڑکا تھوڑی ہوں۔ وجدان ہنسی دبا کر بولا۔ علیشا تیکھے لہجے میں بولا۔ کیونکہ علیشا بولتے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے علیشا بول رہا ہوں۔ اب آپ لڑکا تھوڑی ہیں۔ وجدان ہنسی دبا کر کہا۔ تو علیشا کا دماغ گھوما۔ پاگل خان سائیکو، علیشا غصے سے کہا تو وجدان کا کہکا لگاتا اندر کی طرف بھاگا۔ اسی وقت فواد خان کے ساتھ سب نے اندر قدم رکھا۔ علیشا نے ان کو سلام کیا اور اندر طرف لائی۔ ان سب کے پیچھے ہی حمزہ حیدر اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ قدم رکھا۔ اس کے پیچھے ہی بلیک کاٹن سوٹ میں ملبوس کھڑی، مغرور اور سیاہ کول آنکھیں والے ارسل شاہ نے بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس امبرائڈ آنکھوں والے اکنان شاہ نے قدم رکھا۔ سب نے ان کو رشک حسد سے دیکھا۔ بہت مبارک ہو باجی آپ کو، ایشان خان نے افتخار سے باجی آپ کو ایشان شاہ نے افتخار سے گلے لگتے کہا تو وہ مسکرا کر آئے گئے۔ سب لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ سب کے اکنان شاہ وجدان اپنی باتوں میں لگے تھے۔ سب مہمان خانے میں مصروف تھے جبکہ شاہمہر خانولا کے علاوہ حیدر ہاؤس کے تمام لوگ ایک جگہ جمع تھے۔ حیدر اور سائم ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچا چبا رہے تھے جبکہ ارسل شاہ اسپاٹ چہرہ لیے بیٹھا تھا۔ میں نے سب کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ میں آپ لوگ کو اپنا جواب بتاؤں، افتخار شاہ نے کہا۔ تو سب نے سر ہلایا۔ ابا جی آپ کچھ کہو، اس سے پہلے میری ایک بات سن لیں، شان خان نے کہا۔ تو سب نے سوالیہ نظر سے ان کو دیکھا۔ وہ دراصل میں فواد اور سالار کے لیے بھی آپ کی باقی دوسری دو بیٹیوں کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ شان خان کے کہنے پر سب نے حیرت سے ان سب کو دیکھا۔ حمزہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ سب نے فواد اور سالار کو دیکھا جو نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ مہک تو سوچ سمجھ کر جواب دیا ہے نا؟ دعا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو مسکرا کر سر ہلا گئی۔ ویسے کس کو ہاں کی ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ دیر بعد پتہ چل جائے گا، مہک نے مسکرا کر کہا۔ ڈیوٹی کیسی جا رہی ہے؟ اسما نے حورین سے پوچھا جس کی نظر ارشد شاہ پہ تھی۔ ہاں پرفیکٹ، وہ چونک کر بولی۔ تب بھی وجدان اکنان نے انٹری دی۔ کیا چل رہا ہے لڑکیوں؟ وہ شرارت سے بولا۔ اکنان تو نے اچھا نہیں کیا، دعا نے کہا تو ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ کمینے آدمی، سلوش کو نقلی نوٹ دیے تھے، دعا نے دانت پس کر بولی تو وجدان اکنان کے کہکے گونجے۔ یار ایک بدی سے مارے تھے، میں نے سوچا کام آ گیا۔ دیکھو کام آ گیا، اکنان دعا کے پاس بیٹھ کے کہا تو دعا نے اس کے کندھے پہ تھپڑ مارا۔ کم میک اپ کیا کریں آپ سب، جب مود ہوتی ہوں گی آپ لوگ کو خود کا ہاتھ سے نکل جاتا ہوگا ویسا ان چیلنج کو کرو۔ جبکہ اکنان نے زبردست قسم کا کہکا لگایا۔ ویسے چل کیا رہا ہے؟ ویسے وہاں کیا چل رہا ہے؟ اکنان
पास बड़े बादाम मुंह में डालते कहा, रिश्ते की बात। दुआ ने कहा तो अखना वजदान अपनी जगह से उछले, मतलब हमारे बगैर ये सब बातें कर रहे हैं। नहीं, वजदान एक्टिंग करता चीख कर अगले पल दोनों भागे। इन चारों मुंह खोले इनको देखा तो मतलब ये दोनों राजी हैं? इजहार साईं ने पूछा तो साईं ने इन हाथों पर चुटकी करते हुए दोनों स्वाद में सर हिलाए। इंशाल्लाह बेहतर होगा। खैर पहले साईं के लिए जवाब सुन ले। असीम साईं ने गला को गाड़ के कहा तो साईं और हैदर का दिल धड़का। मिसेस आसिम मिसेस इजहार दुआ और की तरफ गई। इसी पल भागे मजाक इमरान खान है। अगर वो बताते खुद को नारा तो कैसे ऊपर होते, क्या आप दोनों रोक नहीं सकते थे? मैं पुलिस से सलाह को घूर कर कहा, तूने हमें कहा था? फवाद तंजिया कहा तो दोनों इसको घूरने लगे। दुआ असमा साइड पर आओ। इनके कहने पर दोनों ने उलझन से इनको देखा। मिसेस आसिफ ने इनको साइड पर ले जाकर पूछा। दुआ ने खुशी से इसको ऊपर से देखा। इसको इसकी मोहब्बत में साइंस से मिल जाएगी सोचा नहीं था। अस्मा के चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट इसका जवाब दे गई। अल्लाह पाक तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे, मिसेस इजहार नम लहजे में कहते इसका माथा चूम गई। इन सबको भी वो सब बहुत अच्छे लगते थे, पढ़े लिखे, दिल से अच्छे हैं। इन सबको और क्या चाहिए था? कौन सी ट्रेन छूट रही है तुम दोनों की जो बेलगम घोड़ों की तरह आ रहे हो? हैदर के ठंडे दोनों बिलबिला कर रह गए। बाकी सबके चेहरे में मुस्कुराहट चमकी। हैदर लाला हम जवाब सुनने आए हैं, वैसा आंखें घुमा कर कहा। फिर जवाब ही है। हैदर ने वेस्टकोट कोट का बटन खोल कर कहा तो वजदान की आंखें फैली, जबकि साहिब ने नागवारे से इसको देखा। मिस्टर हमजा हैदर, ये जो तुम्हारी खुशफहमी का समुंदर है, तुम इसमें डूब कर मर क्यों नहीं जाते? साहिब ने इसके कान में सरगोशी की। डियर साइम खान, अगर मैं मर गया तो तुम्हें कौन मारेगा? यही सोचकर मैं नहीं मरता। हैदर ने भी उसके कान में जहरीली सरगोशी की, जबकि मिसेस इफ्तिखार साईं ने अपने दोनों बहूओं को देखा जो इनको आहिस्ता आहिस्ता आवाज में कुछ कह रही थी। तो साथियों, आज होगा मुकाबला। एक तरफ है हमारे साईं भाई अखनान की तकरीर पर इसने हमारे साईं भाई जो बहुत गुन्ने अमीर थे, अखनान की तकरीर पर साहिब ने इसको घूरा। और दूसरी तरफ हमारे भाई हमजा हैदर जो बहुत खड़ूस और संजीदा है। वजदान अखनान की बात बीच में काट कर बोला तो हैदर ने इसको कौन नजरों से घूरा। सब ने मुस्कुराहट दिया। तो हमारा जवाब यह है कि हमारी तरफ से साइम खान को हाँ है, बाकी दोनों रिश्ते भी हमें कबूल है। इफ्तिखार साईं ने कहा तो हैदर ने इसको शौक से देखा। मिसेस सलमान ने सहम कर इसको देखा। साइम ने खुशी से वजदान को गले लगाया। फवाद और सलाह ने खुशी से अपने बाप को देखा। सनम खातून ने अम्मा को गले लगाया। हमजा ने एक नज़र सबको देखा, उन्हें एक नज़र इस दुश्मन जान को जिसके चेहरे की खुशी इसके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो जख्मी मन से मुस्कुराया। मुबारक हो साइम खान, ये बाजी तुम जीत गए, हैदर ने सर्द लहजे में कहा और झटके से खड़ा होता बाहर निकल गया। सबने अफसोस से इसको देखा। याहू! वजदान अखनान ने नारा लगाया। साइम ने दिलकश कहका लगाया। अगले ही पल वो ऊंची आवाज में गाना लगा गए और फवाद साइम सलार को दरमियान में खड़ा करके भंगरे डाले। इन तीनों ने झप कर इनको देखा। अलीशा तुम रह गई हो बस, अस्मा ने आंख मार कर कहा तो वो मुस्कुराई। मुबारक हो भाभियों, रैन ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब कहका लगा गए। सब बड़ों ने सबको देखा और नजर उतारी, लेकिन बहुत जल्द उनकी खुशियों को नजर लगने वाली थी। वो सब इस बात से अनजान थे इतनी आसानी से मोहब्बत हासिल करने वाला का बुरा टाइम आना था। हेलो साइम स्पीकिंग। साइम ने गाड़ी मोड़ काटते हुए जवाब दिया। लोगों को बर्बाद करके देखे तमाशा, मैं हूँ आदिल पाशा। दूसरी तरफ से मकरूह हंसी गूंजी। साइम खान ने होने पूछा, आज नाइट क्लब में मुलाकात हो? आदिल पाशा ने कहकर कॉल काटी। साइम ने फोन डैशबोर्ड पर फेंका। वो पांचों इस वक्त क्लास में बैठी गप्पे मार रही थी। खामोश हो जाओ सर आ रहे हैं, एक लड़का कहते अपनी सीट पर बैठा। सब में अंदर आते इस प्रोफेसर को देखा। ये कौन सा प्रोफेसर है? महक ने उलझ कर पूछा। इस टाइम की आंखों पर ग्लासेस और नीचे होंठों पर फाइल रखी हुई थी। हे स्टूडेंट्स, आई एम योर प्रोफेसर। इसकी दिलकश आवाज़ गूंजी। इसकी आवाज़ सुनी सुनी लगती है, अलीशा ने कहा तो सब ने इसको देखा। अरशद शाह और सलार खान आयशा के सामने बैठे थे, जबकि इन दोनों के पीछे हुरैन खान खड़ी थी। जबकि इसी जेल में मौजूद एक गैंग से अखनाम वजदान आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। मैं जो तुमसे पूछूं इसका जवाब सही सही देना, अरशद ने कहा तो इसने बेजारी से इसको देखा। सर जो पूछेंगे साफ साफ जवाब देना वरना जुबान काट दूंगी, हुरैन ने गुस्से से कहा। तो मेरा पहला सवाल ये है कि मुझसे शादी करोगी?
اس سے پہلے ارسل اپنا سوال کرتا اخنان نے کہا تو سب نے ایسے شوق سے اس کو دیکھا. واہ وہ میرا بھائی مطلب وہ بھائی میرا مطلب سر اس نے مووی کی بات کر رہا ہوں. اخنان دانت نکال کر بات مکمل کر گیا. ایسے میں اس کو گھورا تمہارے ریکٹ میں کتنے لوگ ہیں؟ ارسل کے سوال پر عائشہ نے اس کو دیکھا. 1000 کے قریب نے سرد لہجے میں کہا. لے میرے پاس 1000 روپے نہیں ہیں، یہ 1000 بندے کی بندے کر بیٹھے ہیں. اخنان نے سرگوشی کی. سالے تو ہی پیدائشی بھکاری. وجدان نے چڑھ کر کہا. اخنان نے اس کو گھورا. میرا دوسرا سوال یہ ہے کبھی بیکاری نہیں دوبارہ اخنان کی آواز تو سلار ارسل نے دانت سے وہ اس سے کہہ رہا ہوں. اخنان وجدان کی طرف اشارہ کر گیا تو وہ ضبط کر گیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ تم ان لڑکیوں کو پکڑتے کیسے ہو؟ ارسل کے سوال پر سارا نے کرسی ٹیک لگائی. وہ لڑکی تنزیہ مسکرائے. جواب دو سر کی بات کا قرآن داڑھی دونوں اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا. ہمارے ریکٹ میں موجود لوگ سوشل میڈیا پر لڑکیوں کو پھنساتے اور ملنے کے لیے بلاتے ہیں یا پھر کسی مجبور اور بے بس لڑکیوں کو اس حد تک مجبور کرتے ہیں کہ وہ پیسے کے لیے ہماری جھوٹی باتوں میں آ جائے. اس نے کہا تو سالار نے اس کو نفرت سے دیکھا. شرم نہیں آتی ایک عورت ہو کرتی ہے. سالار کے لہجے پہ وہ تنزیہ مسکرائے. عورتوں کے ساتھ ہی سب شرم نہیں آتی ایک عورت ہو کر عورتوں کے ساتھ ہی سب کرتی ہے. سراغ کے رہے وہ تنزیہ مسکرائے. تینوں نے غصے سے اس کو دیکھا. کیا بول رہی تھی صنم خاتون؟ مسز آصف نے اماں سائن کے ساتھ بیٹھتے پوچھا. رات کو کھانے پہ بلایا ہے انہوں نے کہا تو مسز آصف نے سر ہلایا. خیریت ویسے؟ مسز شاہ نے پاس بیٹھتے کہا. پتہ نہیں جائیں گے تو پتہ چلے گا. انہوں نے جواب دیا. رومان سائیں فرحان لمز اور تمہاری اماں کے ساتھ جس کو چلنا ہے چل لینا. افتخار سائیں نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا. جی تو مس آپ اپنا انٹرویو دیں. اس نے نئے پروفیسر نے دعا کو کھڑا کیا. سر میں دعا شاہ. دعا نے کہا. اس کی طرف دیکھا. اگلے پل اس کے ذہن میں دھماکہ لیکن اسے ظاہر نہیں ہونے دیا. مسٹر فواد خان اب مجھ سے کھیلو گے؟ ڈیئر ہسبینڈ جی کھیل شروع آپ نے کیا ختم میں کروں گی. دعا دل ہی دل میں بڑبڑائے. سر دعا نے چٹکی بجائی تو وہ ایک دم ہوش میں ہے. وہ میں آتا ہوں ویٹ کہہ کر وہ کلاس سے باہر. سب نے حیرت سے اس کو دیکھا. ریانشا اس وقت اپنی کلاس میں بیٹھا تھا. اس کے فیورٹ سر کلاس میں انٹر ہوئے جس سے وہ ہمیشہ پنگا لیتا تھا. گڈ مارننگ سر. انہوں نے اس کو گھورا. سٹ ڈاؤن کے کہنے پر سب بیٹھے. ہو گئی شادی ختم ریانشا؟ انہوں نے تنزیہ کہا. سر میری شادی نہیں ہو ابھی اگر آپ کی نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہے تو کروا دیں. معصومی سے کہنا پوری کلاس میں کہہ کے گونجے. تمہارا علاج دنیا کے کسی کونے میں نہیں شاید. وہ افسوس سے بولا. سر دنیا کا کونا ہوگا تو علاج ہوگا نا. سر دنیا کا کوئی کونا ہوگا تو علاج ہوگا نا کیونکہ دنیا تو گول ہے. اس کے پٹ سے جواب دینے پر ایک بار پھر کہہ کے گونجے. چلیں آج یہیں ختم کرتے ہیں. نو اچھا لگا لائک کمنٹ سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا.